السلام علیکم ناظرین، ان فوکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد احمد صدیقی۔ آج پروگرام میں ان فوکس رہے گا۔ کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے شکستوں کے بوجھ تلے دبی پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ T20 2016 میں شاندار آغاز۔ افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش کو بھاری مارجن سے شکست۔ احمد شہزاد اور محمد حفیظ کے ساتھ ساتھ کپتان شاہد آفریدی کا بلہ بھی چل گیا۔ اگلا امتحان بھارت کے خلاف 19 مارچ کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے پھر لرز اٹھا۔ پشاور میں سرکاری بس میں دھماکہ 15 جانیں لے گیا، 25 زخمی۔ 8 روز میں دوسری بار دہشت گردی کا نشانہ بننے والے خیبر پختونخوا میں آپریشن ضرب عضب کے اختتامی مراحل میں کیا دہشت گرد پھر متحرک ہو رہے ہیں؟ اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بیرون ملک اڑان بھرنے کو تیار۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ سنگین غداری کیس کا کیا ہوگا؟ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے وہ خبر جس کو سننے کے لیے پاکستانی شائقین کرکٹ بیتاب تھے، وہ منظر جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب بیتاب تھے، آج وہ خبر بھی ملی اور وہ منظر بھی دیکھنے کو ملا جب پاکستان نے ورلڈ T20 2016 کے سپر 10 مرحلے کے اپنے افتتاحی میچ میں بنگلہ دیش کو بالآخر شکست دے دی۔ پاکستانی ٹیم نے آج ٹاس جیتا، پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور پھر 202 رنز کا ایک بڑا ہدف بنگلہ دیش کو دے کر اس فیصلے کو درست بھی ثابت کیا۔ احمد شہزاد، محمد حفیظ اور سب سے بڑھ کر کپتان شاہد آفریدی آج کھل کر کھیلے اور یوں محسوس ہوا کہ خوف ہمارے بلے بازوں کے دل سے نکل گیا ہے، وہ خوف جس کا حوالہ ہیڈ کوچ وقار یونس ہمیں ماضی قریب میں دیتے نظر آئے۔ آج پاکستانی ٹیم نے کیا مختلف کیا اور سب سے بڑھ کر اب جو امیدیں پاکستان ٹیم نے پاکستان شائقین کرکٹ کی بڑھا دی ہیں کہ 19 مارچ کو بھارت کے خلاف کیا ہوگا، تو 19 مارچ کو پاکستانی ٹیم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نیوزی لینڈ سے شکست کھانے والا بھارت دباؤ میں ہوگا، پاکستانی ٹیم کو کتنا ضروری ہے کہ اپنی اس پرفارمنس کو کیری فارورڈ کرے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں 99 میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر وجاہت اللہ واسطی۔ وجاہت، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو آج کے میچ پر آپ کا تبصرہ، ہم یہ کہیں کہ خوف دور ہو گیا ہمارے بلے بازوں کا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بالکل خوف بھی دور ہوا۔ اگر آپ ایشیا کپ میں ہمارے بیٹسمنز کی اور ٹیم کی اگر پرفارمنس دیکھیں آپ، تو اتنی اچھی نہیں تھی، مگر اس کی جو مین وجہ تھی وہ وہاں کی وکٹیں تھیں، مشکل پرفارمنس وہاں پہ مشکل ہو رہی تھی، اوپنرز کو کھیلنے میں بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر یہاں پہ جو کلکتہ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں بنگلہ دیش سے۔ یہاں پہ نائس اینڈ ایزی بال جو ہے وہ بلے پہ آتا ہے، اور وہی ہوا۔ پاکستان اس کنڈیشن کی بڑی مشکل، بڑی اچھی ٹیم ہے اور وہی پاکستان نے پروف بھی کیا۔ اگر آپ دیکھیں بیٹنگ پہ احمد شہزاد ہو گیا، حفیظ ہو گیا، ایون شرجیل تھوڑا سا جلدی کر گئے مگر بڑے ڈینجرس پلیئر ہیں۔ مگر آفریدی نے نیچے آ کے جو پاکستان کو ایک بوسٹ دی، 19 بالوں میں اس نے 50 رنز کیے، وہاں سے پاکستان کھڑا ہوا۔ تو میرا خیال میں بڑا اچھا سٹارٹ پاکستان کو جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ آپ ایک بڑے ایونٹ میں آپ جاتے ہیں تو بڑی ٹیم جاتی ہے تو آپ کو ایک اچھا ٹوٹل، ایک اچھا سٹارٹ ملنا چاہیے، اور پاکستان کو وہ سٹارٹ بہت اچھی اس میں ملا ہے۔ تو وجاہت، آپ اس کا مطلب میجر کریڈٹ پچ کو دے رہے ہیں آج؟ دیکھیں، بالکل پچ کا تو بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ بیٹسمین کی جو T20 جو فارمیٹ ہے اس میں ہٹیں مارنی ہوتی ہیں، آپ کو پرفارمنس، آپ کو مطلب رنز چڑھانے ہوتے ہیں دوسری ٹیم پہ۔ وہ آپ جو پچھلے جو بھی بنگلہ دیش میں ایشیا کپ میں جو وکٹس تھیں اس پہ ذرا مشکل ہو رہی تھی، مگر یہاں پہ یہ جو ہٹ آؤٹ کرنا پہلے 6 اوور میں، تو بیٹسمین کے لیے وکٹیں، اسپیشلی کلکتہ کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹسمین کے لیے بڑا سازگار وکٹ ہے، اور اس میں جو پاکستان اور انڈیا کا جو آگے میچ آئے گا اس میں بڑا کرنچ، جو بیٹنگ اچھی کرے گا اس ٹیم کے بہت زیادہ چانسز ہیں انڈیا اور پاکستان کے میچ جیتنے کے۔ اور احمد شہزاد کے حوالے سے وجاہت اگر ہم بات کریں، جو کہ بری کارکردگی کی وجہ سے ڈراپ ہوئے، پھر کسی اور کی بری کارکردگی کی وجہ سے ٹیم میں واپس آئے، اب آج انہوں نے اپنی اننگز سے سیلیکٹرز کے اس فیصلے کو غلط ثابت کیا۔ دیکھیں، احمد شہزاد کی اگر آپ پچھلی کچھ اننگز دیکھیں، کوئی 3-4 سیریزیں دیکھیں تو بالکل فیل ہوتے ہوئے آ رہے تھے، مگر سیلیکٹرز نے بہت اچھا ڈیسیجن کیا کہ ان کو ایشیا کپ میں نہ بھیجنے کا فیصلہ جو سلیکٹرز کا، وہ بالکل صحیح تھا میں سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے آخری جو PSL کے 1-2 میچوں میں سکور کیا، اور وہاں پہ ایشیا کپ میں ہماری جو اوپننگ تھی وہ بھی ڈاؤن ہوئی، تو ہمارے سلیکٹرز نے دوبارہ اس پہ بات کی۔
آفریدی کا اس میں کافی عمل داخل ہے، اور جو سلیکٹرز ہیں، جتنے بھی سلیکٹرز ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک اس کا کم بیک کرایا ہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ انڈیا کی وکٹیں ہیں، اور احمد شہزاد کا جو وے آف سٹائل ہے وہ ذرا پراپر اور پازیٹیو کرکٹ کھیلتا ہے، ہٹس مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرا خیال میں کلکتہ جیسی وکٹ پہ احمد شہزاد کا ہونا بہت ضروری تھا، اور آج اس نے پرفارم بھی کیا اسی وجہ سے۔ لیکن آپ آج وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مومنٹم سیٹ کرنا، گو کہ بڑی مختصر اننگ تھی، لیکن شرجیل خان کو آپ دیں گے اس کا کریڈٹ، انہوں نے دو ایک اچھی اگریسو شاٹس کھیلی، پھر آؤٹ بھی ہو گئے، لیکن غالباً انہوں نے وہ مینٹل بلاک توڑا جس کا ہمارے بلے باز شکار تھے۔ دیکھیں شرجیل کے بارے میں بتاؤں، میں اس کو 4-5 سال سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ ZTBL سے ہی کھیلتا ہے، میں اس کا کوچ ہوں، اور یہ ابھی سے پرفارمنس نہیں ہے، پچھلے کوئی 4-5 سال سے ڈومیسٹک میں نہ صرف 2020 میں بلکہ ون ڈے اور 4 ڈیز میں جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتا ہے اس میں بڑا کنسسٹنٹ پرفارمر ہے اور بڑا ڈینجرس بیٹسمین ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ شرجیل کو تھوڑا سا ٹائم لینا پڑے گا، اور کریز میں اگر آپ کو 10 سے 15 رنز ایک اوور میں ملتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اسی اننگ کو لمبا کریں۔ اگر شرجیل 8 سے 10 اوور شروع کے پاکستان کے وہ کھیلتا ہے تو میرا خیال میں ابھی پاکستان نے اگر 200 رنز کیے ہیں تو پاکستان اس سے بھی زیادہ رنز اور بھی اچھے رنز، کیونکہ سٹارٹ جو ہوتا ہے ایک ٹیم کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر شرجیل ہمیں پہلے 6-7 اوور وکٹ پہ رہے گا تو میرا خیال میں جو نیچے ہمارے آنے والی بیٹنگ ہے وہ اور ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم اچھی ٹیمیں جو آگے کرنچ ٹیمیں آئیں گی جس میں نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ان کا۔ اب آپ نے خود حوالہ دیا وجاہت، یہ کیوں شرجیل ایک مخصوص انداز میں کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کی ویکنس دور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یونی ڈائریکشنل کھلاڑی دیکھیں اس کی گیم ہی یہ ہے، اگر آپ اصل میں بیچ میں چانسز مل نہیں رہے، اصل میں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بیچ میں آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ بھی چل رہی ہے، تو پلیئرز کو کام کرنے کا بہت موقع نہیں مل رہا۔ میرا خیال میں ابھی یہ جو ورلڈ کپ ختم ہوگا اس کے بعد جو NCA ہمارا وہ اسی کام کے لیے بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو پلیئرز جن کی ٹیکنیکل فالٹ ہیں، وہاں کے جو کوچز ہیں وہ آپ کی ٹیکنیکل چیزوں پہ کام کر سکیں۔ تو میرا خیال میں ورلڈ کپ کے بعد شرجیل جب واپس آئے گا تو اس کا چھوٹا فالٹ ہے، اتنا بڑا فالٹ نہیں ہے، تو اس پہ کام ہو سکتا ہے، اور میرا خیال میں شرجیل پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا فیوچر ہے، اور آگے جا کے یہ اور اس کی پرفارمنسز اور بھی اچھی آ سکتی ہے۔ اور اسپیشلی میں اس کا بتاؤں جہاں پہ باؤنس ہوتا ہے وہاں پہ یہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلتا ہے، کیونکہ کٹ اور پل جو ہے وہ اس کی فیوریٹ شاٹ ہے۔ تو میرا خیال میں پاکستان کو اس کو مسلسل مواقع دینے پڑیں گے، جس طرح آپ نے رزاق کو بنایا، محمد یوسف کو بنایا، آپ نے اظہر محمود کو بنایا۔ یہ شروع میں جب یہ لوگ آئے تھے تو یہ شروع میں 1-2 سال یہ فیل ہوتے رہے، مگر کنسسٹنٹ کھلا کے ان کو پلیئر بنایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں شرجیل میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو ان پلیئروں میں تھیں، اور وہ اس کو مزید ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور محمد حفیظ جن کا ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں بڑا اچھا اور شاندار ریکارڈ ہے، آج وہ بھی اپنے کمفرٹ زون میں نظر آئے، سو اس کا کریڈٹ بھی آپ پچ کو دیں گے؟ دیکھیں حفیظ کا آپ میں بتاؤں، حفیظ آن اینڈ آف وہ پاکستان کے لیے پرفارم کرتا رہا ہے، پچھلی سیریزوں میں بھی اس کی پرفارمنس اچھی تھی، پرفارمنس اس کرتا رہا، مگر حفیظ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ اور جو کلکتہ کی وکٹ ہے وہ حفیظ جس ٹائپ کا پلیئر ہے وہ بھی کھلا کھیلتا ہے اور شروع میں آ کے شاٹس وغیرہ لگاتا ہے، تو میرا خیال میں کلکتہ کی جو وکٹ ہے وہ پاکستان کے بیٹسمینوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں حفیظ نے رنز کیے، احمد شہزاد نے رنز کیے، نیچے افریدی نے آ کے رنز کیے، اور ابھی آپ کے پاس سرفراز ہے، عمر اکمل ہے، شعیب ملک ہے، تو میرا خیال میں یہ جتنی بھی آپ کے بیٹسمین ہیں وہ اس طرح کی وکٹ کے لیے بڑے سوٹیبل بیٹسمین ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو آگے کرنچ میچز 3 میچز آپ کے ہیں، ابھی انڈیا کیونکہ آلریڈی پریشر میں ہوگا، انہوں نے نیوزی لینڈ سے میچ ہارا ہے، تو پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جو میچ جیتا ہے پاکستان کا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوگا، اور ایک اچھے پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے پاکستان انڈیا اور پاکستان کے میچ میں اترے گا۔ اچھا وجاہت، آفریدی آج 2 ڈاؤن آئے، انہوں نے اپنی جو پوسٹ میچ جب وہ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی یہ کوچ کا فیصلہ تھا، سو آپ کو لگتا ہے یہ ایک دلیرانہ اور ضروری فیصلہ تھا آفریدی کو 2 ڈاؤن کھلانا، یا یہ ایک بڑا گیمبل تھا، فلاپ ہو سکتا تھا؟ دیکھیں آفریدی جس ٹائپ کا پلیئر ہے، جب میں آپ کو تھوڑا 99 سے بھی 1-8 سال پیچھے لے کے جاؤں، جتنی بڑی ٹیم تھی اس میں آفریدی کا جو رول تھا وہ ہٹ آؤٹ کرنے کا تھا، اور آفریدی کو یہ کانفیڈنس ہوتا تھا کہ یار اگر میں آؤٹ بھی ہو گیا تو میرے پیچھے اتنے بڑے پلیئر ہیں،
ٹیم کو سنبھال لیں گے. مگر ابھی جو اگر آپ کنڈیشن دیکھیں اور جو ہمارے پلیئرز بیچ میں مسلسل چینج ہوتے آ رہے ہیں تو آفریدی پہ زیادہ پریشر ہوا ہے. آفریدی جب آؤٹ ہوتا ہے تو نیچے بھی پرفارمنس نہیں ہوتی. تو آفریدی کا ایک یہ ہے کہ آپ آفریدی کو کسی نمبر پہ بھی بھیج دیں, جب آفریدی کا دن ہوگا تو اس دن پھر صرف آفریدی ہی نظر آئے گا اور کوئی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ بالنگ کی اگر بات کریں, بالنگ فگرز دیکھیں, عامر نے 2 کھلاڑیوں کا شکار کیا, عرفان نے 1, عامر نے 27 رن دیے, عرفان نے 30, وہاب نے کوئی وکٹ نہیں لی اور رنز بھی 31 دیے. سو ایک وہ رائے ہے, ایک تبصرہ ہے کہ شاید وہاب ون ڈے اور T20 کے بولر نہیں ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں وہاب شروع میں جب ابھی 2015 ورلڈ کپ کھیلا تو وقایونس صاحب نے خاص طور پہ اس کے لیے کہا تھا کہ یار ایک موقع اس کو اور دے دیں. پھر جب وہ ورلڈ کپ کھیلنے گئے آسٹریلیا تو وہاں پہ ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی, وہاں پہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا. مگر جب وہ واپس یہاں پہ آئے تو ان کی پرفارمنس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی. اس کا مسئلہ وہی جو ہمیشہ بالرز, اس کا ریسٹ کا مسئلہ ہے, اس کا اندر بال نہیں آتا, اور جہاں پہ ریورس سوئنگ ہوتا ہے وہاں پہ وہاب ریاض کا کافی عمل دخل ہے. وہاب ریاض جو ہے پرانے بال کو دونوں طرف سوئنگ کر سکتا ہے, اور جو کہ آگے جو انڈیا کے میچز ہیں اور اسپیشلی کلکتہ اور انڈیا کی جو کنڈیشنز ہیں اس میں وہاب جو ہے وہ اچھا مطلب سامنے ہو کے آ سکتا ہے. اور پاکستان کے لیے پرانے بال سے وکٹیں اگر 2 وکٹیں بھی اگر وہ بریک تھرو دیتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. اگر پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں, اگر وہاب ریاض نیکسٹ میچ میں پرفارم نہیں کرتا تو باقی مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہے, مینجمنٹ چینج کر سکتا ہے, محمد حفیظ کو لے کے آ سکتا ہے, تو آپ کے پاس آپشنز رہتی ہیں. مگر 2020 میں سمجھتا ہوں کہ وہاب ریاض کو تھوڑا سا ویریشن سے بھی کام کرنا پڑے گا, سلور ون اپنا تھوڑا سا زیادہ اس کو انوالو کرنا پڑے گا, اس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس وجاہت. اور اب جو بڑا میچ ہے, جو بڑا امتحان ہے پاکستان ٹیم کا 19 مارچ کو اگینسٹ انڈیا, اگین انڈیا دباؤ میں ہوگا, آپ خود کھیل چکے ہیں انڈیا کے خلاف, کیا اب صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے 19 مارچ کو؟ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہوتا ہے وہ ہمارے انڈیا اور پاکستان سب کو پتہ ہے, عوام کے لیے بڑا ایک جذباتی سا وہ ہوتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو لاسٹ میچ ہارا ہے اس سے ان کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن تو ہوگا, مگر ان کی جو کنڈیشن ہے, کلکتہ کی جو کنڈیشن ہے, وہ بیٹسمینس کو کافی سوٹ کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہماری بولنگ اگر اس دن چل گئی اور اگر ہم نے پہلے بیٹنگ کر کے اگر ان پہ سکور ڈال دیا تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری بولنگ میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ ان کو 160-70 کے اندر ہم پکڑ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ انڈیا کل میچ ہارا اور آج پاکستان میچ پاکستان کو ایک اچھا انیشل بوسٹ مل گیا ہے اس ٹورنامنٹ میں, اس بڑے ایونٹ میں, جس کی اس کو ضرورت تھی. بہت شکریہ وجاہت اللہ واسطی, ہم سے بریت اور کہہ رہے تھے پاکستان کو انکیش کرنا چاہیے آج پاکستان کو جو ایک کانفیڈنس ملا ہے بنگلہ دیش کے خلاف جیت کی صورت میں. ایک مختصر بریک ناظرین. آج کی ایک انتہائی افسوسناک خبر, پشاور میں سرکاری ملازمین کی بس میں دھماکہ جس کے نتیجے میں 15 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, 25 زخمی ہوئے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دا نیوز پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر, سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. ان سے ہم بات کریں گے آج پشاور خیبر پختونخوا ایک بار پھر دہشت گردی سے لرز اٹھا. سرکاری ملازمین کی بس جو کہ ان کو مردان سے پشاور لا رہی تھی اس میں نصب شدہ بم کا دھماکہ ہوا. 15 افراد اس کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے, 25 کے قریب زخمی ہوئے. اہم بات یہ ہے کہ اب سے ایک روز قبل ISPR نے یہ بتایا تھا کہ شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن اپنے اختتامی مراحل میں ہے. آج دہشت گردی کا یہ واقعہ جو کہ گزشتہ 8 دنوں میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا دوسرا بڑا واقعہ ہے, ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ رحیم صاحب, کیوں خیبر پختونخوا کی مستقل طور پر نہیں چھوٹ پا رہی دہشت گردی سے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ افغانستان کے قریب ہے, خیبر پختونخوا, پھر فاٹا قبائلی علاقہ, پھر افغانستان. تو جو حملہ کرنے والے ہیں وہ یہیں قریب موجود ہیں. فاٹا میں بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہیں, افغانستان میں تو کافی سارے ہیں, اور کچھ شہری علاقوں میں آ گئے ہیں. تو ان کی جو افرادی قوت ہے, کمٹمنٹ ہے, خود کش حملہ آور ہیں, وہ کافی تعداد میں موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آج کا حملہ ہے وہ تو ایک بس میں بم کو نصب کر دیا گیا, تو وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. بس جہاں بھی کھڑی ہو, چاہے وہ اڈہ ہو, راستے میں ہو, تو وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں معلوم ہے, پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں
بسوں کے اندر بھی 3 بار حملے ہو چکے ہیں اس کو ملا کر. لیکن جہاں جہاں پہ بم نصب کرتے ہیں اس میں یہ معلوم ہوا، پولیس نے اور باقی اداروں نے تفتیش کی کہ پیسے دے کر بھی لوگ کام کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو خود کش حملے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کوئی ملیٹنٹ ہوگا، اس کی کمٹمنٹ ہوگی یا جو بھی. لیکن یہ جو حملے ہیں اس طرح کے کہ بم کو نصب کرنا، IEDs وغیرہ، تو یہ نسبتاً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پیسے دے کر کوئی بھی خفیہ ادارہ، کوئی بھی دشمن ادارہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بس کے اوپر عام مسافروں کو یا سرکاری ملازمین جو لو گریڈ امپلائیز ہیں، جو بیچارے صبح سویرے نکلتے ہیں درگئی سے، شیر گڑھ سے، پشاور سے، کوہاٹ سے، پشاور آتے ہیں وہ مردان سے، تو یہ جو ہیں یہ آسان ٹارگٹ ہے، سافٹ ٹارگٹ ہے، اور یہ کوئی مشکل ٹارگٹ. ٹھیک ہے، میں ایک مختصر بریک لے لوں. صاحب فرما رہے ہیں کہ بس میں بم نصب کرنا بہت آسان نہیں ہے، افغانستان ہے، فاٹا ہے. سو یہ حالات تو ناظرین ہمیں اندازہ ہے کہ اسی طرح کے رہیں گے. بنیادی طور پر ہمیں دہشت گردوں کے لیے بظاہر اس آسان کام کو مشکل بنانا ہے. یہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ رحیم صاحب سے بات کرتے ہیں اس موقع سے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پشاور میں آج ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے، جس میں 15 افراد جاں بحق ہوئے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 40 کے قریب زخمی ہیں. رحیم اللہ یوسف ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پچھلا واقعہ جو شب قدر سول کورٹس پر، سیشن کورٹس پر ہوا، جماعت الاحرار نے ذمہ داری لی. آج جیسا کہ آپ خود فرما رہے تھے غیر معروف تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی عام لوگ اس میں جاں بحق ہوتے ہیں، سویلینز، بچے، خواتین، پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑی تنظیمیں ہیں وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی اور اکثر کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا. تو اب جو یہ حملہ ہوا، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک جواز تو ہوگا، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی بس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے. لیکن اس میں عام لوگ بھی تھے، وہ بھی اس میں شہید ہوئے، بچے خواتین زخمی ہوئے. تو میرے خیال میں بجائے خود ذمہ داری قبول کرنے کے، انہوں نے کسی گمنام سے گروپ کے نام سے ذمہ داری قبول کی ہے. ایک ذمہ داری کا ہم نے اعلان سنا ہے، اور لیکن یہ بالکل غیر معروف نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے ہی انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، لیکن یہ سارے ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹا بڑا گروپ، ان کی ساری جو اوپر چھتری ہے وہ تحریک طالبان پاکستان. تو واقعے کی نوعیت دیکھ کے ذمہ داری اس کی کوئی بھی قبول کر سکتا ہے. کسی قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہوگا تو کوئی بڑی تنظیم لے لے گی، عام لوگ مریں گے تو غیر معروف تنظیم منظر عام پر آ جائے گی. اکثر ایسا ہوا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے کہ جیسے میں نے حوالہ بھی دیا ابتدائی میں کہ ابھی ISPR نے ہمیں بتایا کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ختم ہونے کے قریب ہے اور اب یہ واقعہ ہو جانا. آپ ملا کے دیکھیں گے ان دونوں کو، متحرک ہو رہے ہیں وہ، یا یہ وہ سلیپر سیلز کی کارروائی ہے جو کسی وقت بھی اٹھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو واقعی جو آپ نے کہا سلیپر سیل موجود ہیں، سہولت کار موجود ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے وہ حملہ کرتے ہیں. اس طرح کا حملہ جو ہے یہ حکومت کو ناکام ثابت کرنا ہے اور خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب موسم بھی ذرا پہلے بہت سردی تھی، تو جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر برف باری تھی، سردی تھی، تو حملے آرگنائز کرنا ذرا مشکل تھا. حالانکہ حملے رکے نہیں تھے، اکا دکا حملے تو ہو رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ موسم بہتر ہو گیا ہے تو شاید یہ ابھی چاہیں گے کہ حملوں میں اضافہ کریں. پھر یہ بھی ہے کہ جب بھی حکومت دعویٰ کرتی ہے، فوج دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے یا یہ آخری مرحلے میں ہے، شوال کی وادی تقریباً کلیئر ہو گئی ہے، تو پھر بھی وہ پرووک ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جو صلاحیت ہے پرووک ہو کے ریاکٹ کرنے کی، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ان کی کمر میں کہیں جان ہے اب بھی؟ دیکھیں، جان تو ہے جب حملے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کافی کمزور ہوئے، کافی نقصان ہوا. اصل بات یہ ہوئی کہ کافی علاقہ ان کے قبضے میں تھا. اب جو فوج کا دعویٰ ہے 1% سے بھی کم ان کے قبضے میں. شوال کی وادی میں کچھ علاقہ، خاص طور پہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر، وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں، وہاں پہ زمینی فوجی کارروائی ہو رہی ہے. تیرا کی وادی میں 2-3 چھوٹی وادیاں ہیں بارڈر کے اوپر، کچکول، راجگل، یہ وادیاں، یہاں ملیٹنٹس ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ان کا آنا جانا بڑا آسان ہے.
تو اگر افغانستان کے اندر بھی ہیں تو یہ اس بار شوال میں اور تیرہ میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فوجی کارروائی ہوئی، ضرب عضب ہوئی، خیبر 1 خیبر 2، لیکن ہم میں صلاحیت ہے، ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ دکھانے کے لیے بھی وہ کبھی کبھار اپنے حملے جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ وہ جاری رہیں، اور حکومت جو ہے اس کے دعوے اس کو وہ تردید کریں کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اور صوبائی حکومت آپ کو اس کا چیلنج یا اس کی ناکامی کہاں نظر آتی ہے؟ اگر خٹک صاحب یہ کہتے ہیں چودھری نثار صاحب کو کہ پشاور کے لیے رینجرز ہمیں دے دیں یا بارڈر مینجمنٹ کے لیے فل فورس آف ایف سی دے دیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک مطالبہ ہے، اب رینجرز کی ضرورت ہے یہاں پر؟ میرے خیال میں دیکھیں اگر رینجرز آ گئے اور پھر بھی حملے ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر فوج کو بلائیں گے. یہ اس مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. اب رینجرز کا مطالبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی اس کا ایک پہلو بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے گورنمنٹ وزیر اعلیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی رینجرز کو بھیج دیں، وہ یہاں پہ سرچ آپریشن کریں، تلاشیاں کریں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. باقی صوبوں کی طرح ہمیں مسئلہ نہیں ہے رینجرز سے. سندھ اور پنجاب کی حکومت شاید نہیں چاہتی لیکن ہم چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں. اس کا یہ بھی ایک پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فرنٹیئر کنسٹیبلری جو ہے، جو کہ خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقے اور اضلاع کے بیچ میں ڈپلائمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی انگریز کے وقت سے، تو اس کے کافی اس کی نفری جو ہے وہ پورے پاکستان میں، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، اسلام آباد میں، سارے جو آپ کے سفارت خانے ہیں وہ سیکیورٹی ان کے پاس ہے، بلوچستان میں. تو وہ یہ مطالبہ کئی بار ہوا ہے، ابھی نہیں ہو رہا، پچھلی حکومت نے کیا، اس سے پچھلی حکومت نے کیا کہ جو یہ ایف سی جو ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری، فرنٹیئر کور نہیں، یہ تو بنائی گئی تھی اس علاقے کے لیے کہ آپ جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں سے اگر لوگ آئیں اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں، تو ان کو روکنے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ نفری کم ہے تو یہ حملے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کو روکنا ہے. وہ مطالبہ جو ہے مرکز نے نہیں مانا، اور میرے خیال میں مرکز کو چاہیے کہ وہ یہ جو ایف سی کے لوگ ہیں ان کو واپس بھیجے اور کچھ اور لوگوں کو بھرتی کرے جو باقی ان کے کام اس وقت بنیادی طور پر کرنے کا کام وفاق کا ہے اگر مطالبہ آ رہا ہے صوبے سے. ہاں بالکل، صوبے کا مطالبہ ہے، اسمبلی کی قرارداد ہے، اور پی ٹی آئی سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ مطالبہ کر چکی تھی. تو یہ مطالبہ جو ہے جائز ہے، اور یہ ایف سی کو وہیں پر تعینات ہونا چاہیے جہاں پہ اس کے لیے فیصلہ ہوا تھا، جہاں پہ اس کی بھرتی ہوئی تھی. اور یہ رینجرز کا آنا جو ہے نہ جانا، کیونکہ رینجرز اپنی کوئی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، جو بھی ہے، لیکن یہاں پہ رینجرز تو ہے ہی نہیں. پھر ضمنی سوال، مطالبہ تو کر دیا، یہ پولیس خیبر پختونخوا کی جس کے حوالے سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہم نے مثالی فورس، وہ ڈی مورلائز نہیں ہوگی اس مطالبے سے؟ میرے خیال میں، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان سے مشورہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ پولیس کی تو کافی نفری ہے، اور بھی میرے خیال میں بھرتی کریں گے. ان کی تربیت میں بھی بہتری آئی ہے، ایلیٹ فورس بنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نفری کافی ہے؟ اس خط میں وہ کہتے ہیں جی ہمیں مزید فنڈ دیں، 1000 اسپیشل فورسز بنائیں ہم. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، مزید بھی ظاہر ہے چاہیے، کافی آبادی بڑھ گئی ہے، خطرہ بڑھ گیا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ نفری جتنے بھی آپ کر لیں ان کی تربیت بہت ضروری ہے. اور یہ جو پولیس کا یہ کام تو ہے ہی نہیں، پولیس تو ٹیررزم کے خلاف جنگ کر رہی ہے، فرنٹ لائن پہ پولیس ہی ہے. پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں اور پولیس کی بڑی خدمات ہیں. میرے خیال میں پہلے جب ہم نے دیکھا، جب یہ حکومت آئی پی ٹی آئی کی، تو وزیر اعلیٰ ہر وقت پولیس کے اوپر تنقید کرتے تھے، اس سے وہ کافی ڈی مورلائز ہوئے. پھر جب پولیس کے لوگ شہید ہوئے تو ان کے وزراء اور یہ خود بہت کم گئے ان کے جنازوں میں. جنازہ پشاور ہی میں ہوتا ہے پولیس لائن میں، اس کے اوپر بھی کافی لیدے ہوئی. اب وہ جاتے ہیں، ابھی انہوں نے اون کر دیا ہے، ابھی تنقید بھی نہیں کرتے پولیس کے اوپر، تعریفیں کرتے ہیں. تو کچھ چینج آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں حالات تو پہلے سے بہت بہتر ہیں. تو پہلے کیوں نہیں رینجرز منگوائے، پہلے کیوں نہیں ایف سی آئی؟ 2008، 9، 10 وہ پیک تھا حملوں کا، خطرے کا. اب تو کافی حد تک حالات قابو میں آ گئے. لیکن بہرحال یہ تواتر کے ساتھ خصوصاً اس سال میں جو ہونے والے دہشت گردی کے حملے یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ کام ابھی باقی ہے ہمارے وہاں. کام تو بہت باقی ہے، بہت شکریہ. جلدی ختم بھی نہیں ہوگا. رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دہشت گردوں کے پاس ابھی بھی ایک مخصوص صلاحیت معلوم ہوتی ہے ان کے پاس ہے، اور وہ ہے پرووک ہو کے ریاکٹ اور سٹرائک بیک کرنے کی.
اس حالات کی روشنی میں ہمیں یقیناً یہ دیکھنا ہے ناظرین کہ ہم جس کمر کو توڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کمر کی موجودہ صورتحال کیا ہے. کام ابھی مزید باقی. ایک مختصر بریک لیں گے. سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, سپریم کورٹ نے آج سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہ نکالنے کی حکومتی درخواست کو خارج کر دیا ہے, جس کے بعد اب سابق صدر پرویز مشرف صاحب کو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے. ہمارے علم میں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے وکلاء عدالت میں تواتر کے ساتھ یہ موقف اپنا رہے تھے کہ ان کی صحت خراب ہے اور انہیں علاج کی غرض سے باہر جانے کی ضرورت ہے. آج اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بڑا واضح انداز میں یہ پوچھا کہ وہ موقف بتائیں اپنا اور حکومت کا سابق صدر کا نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے, جس پر اٹارنی جنرل نے یہ بتایا کہ انہوں نے تو عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیا ہے, جس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بنیادی طور پر برقرار رکھا اور سابق صدر کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا, جس کے بعد اب سابق صدر کے بیرون ملک جانے کی راہ ہموار ہو چکی ہے. بنیادی سوال, کیا سابق صدر کی روانگی سے اب سنگین غداری کیس ماضی کا حصہ بن جائے گا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. ہم نے زحمت بیرسٹر فروغ نسیم جو کہ ماہر قانون ہیں اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل ہیں, ہمیں جوائن کریں. فروغ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, ہم یہ سمجھیں کہ تمام رکاوٹیں سابق صدر کے راستے سے بیرون ملک جانے کی دور ہو چکی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے, کسی قسم کا اب کوئی قطغن نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کلیریفائی کرتا چلوں کہ آج کا جو آرڈر ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہے, وہ مین میرٹس پہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے. ہم نے اپلیکیشن ارلی ہیئرنگ کی میڈیکل گراؤنڈز پہ دی تھی کہ اس کو سنا جائے, کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر ہے اور اس کا علاج یہاں پاکستان میں نہیں ہے. تو عدالت نے ہمارے دلائل سن کے پھر یہ کہا کہ ہم میرٹس پہ اس کا فیصلہ کریں گے, ہم میڈیکل گراؤنڈز پہ نہیں کریں گے. لیکن آپ کا سوال میں نے جواب دیا کہ آج اس وقت پرویز مشرف صاحب جب چاہے ملک سے باہر جا سکتے ہیں. آج اس وقت ان کو اجازت ہے, کل حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے کہ رکاوٹ پھر کھڑی ہو جائے؟ آپ یقیناً مشورہ تو نہیں دیں گے حکومت کو, چیلنج کر سکتی ہے اس فیصلے کو حکومت؟ چیلنج ریویو جورسڈکشن میں ہوتا ہے, اور ریویو جورسڈکشن جو ہے اس کی بہت ہی لمیٹڈ آپ سمجھیے کہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ حکومت جس طرح کسی قسم کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا حکومت کے پاس, 3 سال آپ سمجھیے کہ حکومت نے ایک طرح سے پوری عوام کو مسلیڈ یہ کیا, پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے نہیں دیا, ایک غلط امپریشن پہ, ایک غلط سمجھیے کہ سٹینڈ پر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز مشرف صاحب کو ملک سے باہر نہ جانے کا کہا ہے. تو آج یہ بات اللہ کے حکم سے طے ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں, بلکہ جو فیصلہ تھا 8 اپریل 2013 کا, وہ کیونکہ فائنل آرڈر جو تھا اس میں اس قسم کی بات نہیں ہے جو کہ جولائی 2013 کا تھا, تو لہٰذا جو ارلیئر فیصلہ تھا اپریل 2013 کا وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود فرمایا فروغ صاحب کہ یہ میڈیکل گراؤنڈز پر عدالت نے فیصلہ نہیں دیا, اجازت نہیں دی, بلکہ میرٹ پر کیا. سو اس کا مطلب ہے جب آپ عدالت کے سامنے درخواست کر رہے تھے میڈیکل گراؤنڈز پہ تو آپ ون ٹائم اجازت مانگ رہے تھے, لیکن آج عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غیر معینہ آزادی ہے کہ جی اب وہ جتنی مرضی دفعہ آئیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے صحیح اس کو سمجھا ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے اس کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں. پہلے تو ان کی پرابلم یہ تھی کہ ان کی والدہ باہر تھیں اور والدہ جس عمر میں تھیں اور سخت بیمار تھیں, لہٰذا ان کو جانا تھا, پلس ان کے اپنے بھی میڈیکل ایشوز تو چل رہے تھے. لیکن اب یہ پچھلے سمجھیے 2-3 مہینے سے کیونکہ اتنے ایگریویٹ کر گئے تھے ان کے میڈیکل ایشوز, تو لہٰذا ہم نے تو ون ٹائم پرمیشن مانگی عدالت سے, لیکن عدالت نے پھر ہمیں یہ کہا کہ دیکھیے اتنے عرصے سے اپیل پینڈنگ ہے, تو ہم پوری اپیل کو سن کے اور اس کا قانوناً میرٹ پہ فیصلہ کر دیں گے. یہ آپ کی میڈیکل گراؤنڈ بھی سنیں گے اگر اس کی ضرورت ہوگی, اور اگر ضرورت نہیں ہوگی تو اس کا میرٹ پہ فیصلہ کر کے دس وے دیٹ وے ہم فیصلہ صادر کریں گے.
تو فروخ صاحب آپ آج جس ریلیف کو لینے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ اس کا کچھ کریڈٹ اٹارنی جنرل کو بھی دیں گے کیونکہ آج جو گفتگو اور مکالمہ ہوا عدالت میں بظاہر کوئی بہت بھرپور مخالفت نہیں کی گئی کی جانب سے، کوئی واضح موقف نہیں اپنایا گیا. یہ بڑا ایک غلط آئی ایم سوری ٹی وی پہ چل رہا ہے. پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے ایک صاحب ہیں وہ تو وہاں موجود نہیں تھے، وہ بھی غلط بول رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے تو بھرپور مخالفت کی، مطلب اس کو ٹوتھ اینڈ نیل اس نے اپوز کیا اور آپ سمجھے آؤٹ آف نتھنگ ہی ٹرائیڈ ٹو میک سم تھنگ. تو میں تو اٹارنی جنرل صاحب کو پورا ایز اے لائر کریڈٹ دوں گا کیونکہ انہوں نے اپنا دیکھیں وکیل کو اپنا جو بریف ہوتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب نے ٹوتھ اینڈ نیل انڈیا سے یہاں سے وہاں سے کیس حوالے لا کے پوری کو انہوں نے کوشش کی جو وہ کر سکتے تھے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ جو ہمارا انٹرپریٹیشن تھا ڈے ون سے اس کو عدالت نے ایکسیپٹ کیا، اس کو اسپیشل کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا، اس کو ہائی کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ کہنا بڑا غلط ہے. جی ہیلو فروخ صاحب، اب سنگین غداری کیس کا کیا ہوگا؟ 31 مارچ کو بیان بھی ریکارڈ ہونا ہے مشرف صاحب کو، ان ایبسینشیا ان کی غیر موجودگی میں کیس چل سکتا ہے؟ نہیں، ایبسینشیا میں تو نہیں چل سکتا نمبر ون، لیکن جس طرح کے پرویز مشرف صاحب خود انسان ہیں، آدمی ہیں، تو وہ تو ہر صورت میں ہر ٹرائل کو فیس کرنا چاہتے ہیں، سامنے آ کے فرنٹ فٹ پہ اپنا نام کلیئر کروانے کی وہ بھرپور کوشش کریں گے اور وہ بالکل ایسا جو امپریشن اگر کوئی کریٹ کر رہا ہے غلط ہے. وہ ان کی جیسے ہی کوئی جو میں سمجھتا ہوں اس انسان کو جیسی ہی طبیعت صحیح ہوتی ہے، اس وہ قابل ہوتے ہیں تو وہ بھرپور انداز سے واپس آئیں گے اور اس مقدمے کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن وہ قانونی طور پر پابند نہیں ہے عدالت کو ایسی کوئی ضمانت دینے کے مشرف صاحب؟ نہیں، ضمانت تو ہو چکی ہے نا، ضمانت تو 31 جنوری. نہیں، وہ یہ ضمانت دینے کی کہ میں واپس آ رہا ہوں 4-6 ہفتوں میں، اس کی قانونی پابندی ابھی کوئی پابندی نہیں ہے. بہت شکریہ فروخ نسیم صاحب. صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے وکیل یہ بتا رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد موجودہ وقت میں ان ٹائم کوئی پابندی، کوئی قدغن نہیں ہے سابق صدر کے بیرون ملک جانے کے راستے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.